افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ تعارف اس وقت کرایا ہے جب فلم کا آخری سین چل رہا ہے. یہی بات اگر آپ فلم شروع ہونے سے پہلے اناؤنس کرتے تو میرا خیال ہے وہ کافی بھاری تعارف ہوتا. سب وہ تو جو فلم آگے بڑھتی گئی تو ہمیں پتہ چلا نا کہ آپ کے اندر کتنی زبردست صلاحیتیں، پھر ہی تو آپ نے اپنے آپ کو ہیرو ثابت کیا ہے. جنید صاحب، سیاست ایک ایسی فلم ہے جس میں ہیرو بھی بدلتے رہتے ہیں اور ویلن بھی بدلتے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل سے سیاست میں شیخ رشید ایک ایسا ہیرو ہے جو ہر فلم میں ہیرو ہی ہوتا ہے، بے شک فلم ایک سین کی ہو. ویسے شیخ صاحب، صحافت اور سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں پورے یقین کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس ملک میں صرف 2 سیاستدانوں کا ڈنکا بجے گا. ایک شیخ رشید صاحب اور دوسرا گلوکار جواد احمد. ایک رکشوں کے پیچھے نظر آئے گا، ایک سائیکلوں کے پیچھے. دیکھیں، سائیکل کے پیچھے والا سین تو ابھی تک رائٹر نے مجھے نہیں بتایا. ہاں، البتہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے میں نے سین کروایا ہوں. اور اللہ کے فضل سے جنید بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے سین کیا تھا، اس کی وجہ سے فلم اٹھی. شیخ صاحب، یہ بلال نشاری صاحب لیجنڈ آف مولا جٹ پوری فلم کے لیے وہی سین تو تلاش کرتے رہے، آپ بائک پہ بیٹھے ہوئے، نہیں مل سکا. بھائی کیسے ملتا؟ ہیرو اس نے فواد خان کو لے لیا. شیخ رشید کو ہیرو لیتا تو دیکھتے کیسا وہ سین ہوتا ہے. بات یہ ہے جنید صاحب کہ آپ کا یہ خادم اللہ کے فضل سے غریب عوام کا ہیرو ہے، اور سائیکل کے پیچھے یا موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے غریب عوام ہی سین کروا سکتے. اور آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جب میں نے موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے سین کیا تھا تو موٹر سائیکل کمپنیوں نے بتایا تھا کہ اس سال موٹر سائیکل سب سے زیادہ بکا ہے. اس کو کہتے ہیں پاپولرٹی. اور جنید صاحب، صرف موٹر سائیکل ہی زیادہ نہیں بکا اس سال شلوار کے نالے بھی بہت بکے. ہاں، جب آپ ویگن پہ چڑھے ہوئے تھے. ہاں، دیکھیں نا ذرا کب فلم چلی تھی اور کب تک یاد ہے لوگوں کو. بالکل. اور آج میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ وہ جو نالے والا سین تھا وہ سمبولک سین تھا. وہ ایسے ہی نہیں میں نے کیا تھا. وہ شلوار کا نالا اصل میں نالا لئی تھا، جس کے لیے میں نے ساری زندگی سیاست کی ہے. اور جب تک راول پنڈی کا نالا لئی نہیں بنے گا وہ سین ہوتا رہے گا. شیخ صاحب، اگر وہ آپ کے نالے والا علامتی سین تھا تو جتنے نالے لئی میں شاپر ہیں وہ آپ کو اپنے نالے کے ساتھ بھی باندھنے چاہیے تھے. دیکھیں، وہ شیخ رشید کا نالا تھا، کسی بزرگ کا نالا نہیں تھا جو نالے کے ساتھ گتھلیاں بھی باندھ لیتے ہیں. اور جنید، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ سیاست سے میرا نام مٹانے والے یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جب تک راول پنڈی کا نالا لئی نہیں بنے گا شیخ رشید کو آپ سیاست سے نکال نہیں سکتے. کیا کہنے شیخ نالا لئی بننے نہیں دے. میں تو جنید صاحب سیاست ہی اس کے لیے کر رہا ہوں. یہ تو میرے دشمن جو ہیں، جو مجھ سے جیلس ہیں، وہ نالا لئی نہیں بننے دے رہے. لیکن میں فرزند راول پنڈی ہونے کے ناطے یہ راول پنڈی والوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک نالا لئی نہیں بنے گا انشاءاللہ شیخ رشید سیاست نہیں چھوڑے. شیخ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ نالا لئی بننے والا ہے کیونکہ الیکشن قریب ہے اور پی ٹی آئی نے جیتنا ہی جیتنا ہے، تو خدارہ نالا لئی ضرور بنوا دیجئے گا. انشاءاللہ نالا لئی ضرور بنے گا اور الیکشن بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی جیتے گی، چونکہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو وہ جیتے گا. Are you sure؟ ہاں جنید صاحب، اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے، چونکہ میں اب جب بھی لال حویلی سے نکلتا ہوں تو نکر پہ لگا ہوا کھمبا لازماً مجھے لگتا ہے. ہاں، یہ آخری مرتبہ تو میرا متھا لگا ہے اس کے ساتھ، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کھمبا مجھے کہہ رہا ہے کہ شیخ صاحب مجھے ٹکٹ لے کے دیجئے. شیخ صاحب، میرے گھر کے باہر بھی ایک کھمبا ہے، مجھے 3 دفعہ کرنٹ پڑ چکا ہے اس سے. اس کا مطلب وہ مجھے کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے کے دو. جنید صاحب، جس کھمبے میں سے کرنٹ لگ رہا ہے نا، یہ وہ کھمبا ہے جس کے متعلق کہتے تھے کہ نواز شریف کھمبے کو ٹکٹ دے گا تو وہ جیتے گا. اب ان کھمبوں میں کرنٹ آ چکا ہے. شیخ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ان الیکشنز میں انہی لوگوں نے جیتنا ہے، یا تو جن کا نام اختر لاوا ہوگا یا ارشد پاوا ہوگا. جنید صاحب، آج میری بات نوٹ کر لیں، یہ سارے لاوے پاوے منہ دیکھتے رہ جائیں گے.
چونکہ لاہور بھی عمران خان کا ہو چکا. اچھا جنید صاحب اب تو لاہوریے جب صبح ناشتہ کرنے نکلتے ہیں تو دکاندار کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار وہ بڑا پاوا پا جدا قد عمران خان جڈا ہے. اور رات کو جب ڈنر کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں جی 6 کباب اور 7 شاپر میں تھوڑی سی پی ٹی آئی ڈال دو. میرا مطلب ہے کہ صبح سے لے کے شام تک عمران خان اور اس کی پارٹی کو یاد کیا جاتا ہے. شیخ صاحب جی کو پیسے نہ نکلن انہوں دکان دے پیچھے کھڑ کے بلے مار دیں. دیکھیں یہ ساری سمبولک باتیں ہیں, اس کو آپ نہیں سمجھے. اسے کوئی زیرک سیاستدان نہیں سمجھ سکتا. بارے بار یہ جو کھمبے کی بات ہوتی ہے یہ سمبولک بات ہے. کھمبا کبھی پریکٹیکلی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ کھمبے پہ چڑی بیٹھی دیکھی ہے. کھمبے کو کبھی آپ نے تقریر کرتے سنا؟ نہیں جی. کبھی کھمبے کو کہا ہے نہ بکنے والا نہ جھکنے والا؟ حالانکہ ہمیشہ ہر دوسرا کھمبا جھکا ہوتا ہے. دیکھیں جنید صاحب جب کسی کھمبے میں آمریت کی گڈی آ کے لگتی ہے نا تو کھمبے کو جھکنا ہی پڑتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ شیخ صاحب ہے. یہ تسی مینوں دادا شادا دے کے اسٹیبلشمنٹ دے خلاف کوئی بیان نہ کٹوا لینا. جنید بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صرف اب سیاسی جماعت ایک ہی ہے, اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پاکستان تحریک انصاف اللہ کے فضل سے اس نہج تک ایسے نہیں پہنچی. شیخ رشید کا ساتھ ہے, عوامی مسلم لیگ اس کے ساتھ ہے. اصل میں تو عوامی مسلم لیگ نے پی ٹی آئی کو اٹھایا ہوا ہے. جی جنید صاحب آپ دیکھیں نا بس کتنی بڑی ہوتی ہے, پنچر ہو جائے تو چھوٹا سا جیکی اسے اٹھاتا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی پنکچر ہو چکی ہے. نہیں میں یہ دیکھیں بات یہ ہے تاڑیاں مسالہ تو لگتا ہے کہ سڑکوں پہ کافی کھجل ہوئے. اور صاحب سیاست سیکھنے کے لیے بڑا کھجل ہونا پڑتا ہے. اچھا سیاستدان کیسے سیاست سیکھتا ہے؟ غریب کے دکھ کو محسوس کر کے ہی اصل بات. جنید صاحب میں تو غریب کا دکھ محسوس کرنے کے لیے راجہ بازار کی سڑکوں اور گلیوں میں انا بن کے مانگتا بھی رہا. یہ دیکھیں اسے کہتے ہیں رگوں میں سیاست دوڑنا. جنید صاحب کئی دفعہ تو ایسی دہاڑی لگی ہے کہ جی چاہیا کہ سیاست چھوڑ کے یہی کام شروع کر. مگر اللہ کے فضل سے ساری زندگی شیخ رشید نے غریب کے دکھ کا خیال کیا. اس لیے سیاست نہیں چھوڑی جنید صاحب, ورنہ پیسہ کمانے کے لیے تو اور بھی بہت سے کام. اور شیخ صاحب آپ کے لیے پیسہ کمانا کون سا مشکل کام تھا, لیکن آپ کی کمٹمنٹ ہے پالیٹکس کے ساتھ, عوام کی خدمت کے ساتھ. اور بالکل اصل یہ بات ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اگر اس وقت کوئی غریب کا دکھ محسوس کر رہا ہے تو وہ یا تو پی ٹی آئی ہے یا عوامی مسلم لیگ. شیخ صاحب آپ غریب کا دکھ محسوس کرنے والے ہیں تو یہ زلفی کا دکھ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اس کا کیا دکھ ہے جی, اس کی چونچ میں آٹا پھنس گیا. نہیں شیخ صاحب اس کا پتا نہیں ہے. شیخ صاحب اس کی اکثر چیزیں نہیں ہیں, اتنی سی تو اویلیبل جگہ ہے. اب اتنی سی جگہ میں کیا کیا چیزیں فٹ ہو سکتی تھی. جنید صاحب چونٹی جو ہوتی ہے وہ تو بالکل ہی اتنی سی ہوتی ہے, اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. شیخ صاحب چونٹی کی مثال دے رہے ہیں, چونٹی سے 9.5 گرام کم وزن ہے اس کا. اس کا مطلب ہے چونٹی بھی کوٹ پہن سکتی ہے. وہ کیوں بیچاری سردی میں کھجل ہو رہی ہے. شیخ صاحب وہ بڑی کیڑی نہیں ہوتی جس کو ملکہ بھی کہتے ہیں, اس نے اس کو چپیڑے بھی ماری تھی اور بعد میں چوڑا ہو کے بازار میں پھرتا رہا ہے, کہتا بادشاہ نے ہیں ملکہ کو چپیڑا کھاتی ہے. تو کیوں چپیڑے ماری اس نے, یہ لائن میں نہیں چل رہا تھا. نہیں جی لائن چ تے چل رہا سی, چینی دا زیادہ بڑا دانا چک لیا سی. یہ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ٹانگیں دیکھ کے دانا اٹھانا چاہیے. اچھا شیخ صاحب یہ کیڑیاں کاٹے چھوڑیں, یہ بتائیں کہ آئندہ ملک میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہی جو ہر آنکھ دیکھ رہی ہے, ہر ذی شعور آدمی جو سمجھ رہا ہے. بھائی آئندہ وزیر اعظم عمران خان ہوگا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ وہ صدارت اپنی کسی اتحادی پارٹی کو دے گا, اور اس اتحادی پارٹی کو دے گا جس کی ایک سیٹ ہوگی. شیخ صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آئندہ الیکشن میں بھی صرف ایک ہی سیٹ ملنے کی امید ہے. دیکھیں جنید صاحب چادر دیکھ کے امید پھیلانی چاہیے.